بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے یہ جو امامے کا رنگ تبدیل کیا ہے یہ کسی سنت کی وجہ سے تبدیل نہیں کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ یہ سبز امامہ پہنتے تھے اور ان کے بریلوی علماء نے خود نے کئی مرتبہ کئی کتابوں کے اندر اس بات کو سمجھایا، فتووں میں اس بات کو سمجھایا، حتیٰ کہ اس کے خلاف صرف سفید امامہ سنت ہے کے نام سے غلام سرور قادری کی اور مفتی وقار الدین کے فتووں کے ساتھ کتابیں چھپتی رہی، لیکن انہوں نے اس پر کان نہیں دھرا۔ وقار الفتاوی کے اندر مفتی وقار الدین قادری رضوی جو خود الیاس قادری جس کو اپنا پیر و مرشد کہتا تھا، اس کی اندر جو ہے سب امامے کو قادیانی تنظیم کا شعار قرار دیا گیا اور اس کو حرام اور ناجائز بدعت تک کہا گیا، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے کئی کتابوں کے اندر ان کے سبز امامے کو ناجائز کہا جاتا رہا، اور قادیانیوں کی دیندار انجمن جو نیو کراچی میں جس کا مرکز تھا اس کے اندر ان کی یہی سبز امامہ ان کی علامت اور شعار تھا، ان کو بتایا جاتا رہا، لیکن یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اب رنگ بدلنے کا مطلب اور وجہ صرف یہ ہے، یہ دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جہاں پہ بھی کوئی سبز امامہ پہن کر گڑبڑ کرتا ہے تو الیاس قادری کے سر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہی کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے ان کو پگڑیاں پہنائی، ایک خاص رنگ دیا، اس رنگ کے بعد اپنا ایک خاص مرید بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب آصف علی زرداری کا بیٹا بلاول جاتا ہے تو ہری پگڑی پہنتا ہے، اگر یہ ان کے پاس مشرف جاتا ہے تو بھی، اور جب کوئی اور جاتا ہے تو بھی ہری پگڑیاں، اور ان کو کتابیں دی جاتی ہیں اور ان کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ اور جب کل کو وہی لوگ جا کر کسی ماڈل کے ساتھ یا کسی جو ہے ایکٹر کے ساتھ تصویریں لیتے ہیں تو پھر ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ لوگ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں سعودیہ ویزے کے ساتھ، جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو سبز امامے والوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، کیونکہ دوسرے بریلوی تو اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں دوسری پگڑیاں پہن کر، اور وہ وہاں پر اگر کوئی غلط حرکتیں کرتے ہیں اور یا شرک و بدعات کی کوئی رسوم ادا کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن یہ سبز امامہ واضح طور پہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اور یہ لوگ وہاں کوئی ایسی غلط حرکت کرے تو ان کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی ویڈیو بن کر نیٹ پر آتی ہے تو الیاس قادری کی بھی بدنامی ہوتی ہے ساتھ ساتھ، اور حقیقت یہ کہ وہ ان کی تربیت یافتہ ہے، بدنامی تو ان کی ہوگی بھی۔ تیسری بات جو سب سے آخری اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے کئی بڑے لوگ الیاس قادری کے پاس گئے ہیں، ان کے مسلک کے بڑے بڑے لوگ، ان کے نام انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے میں بتا دوں گا اور آپ کے سامنے خود کھل کر بھی آ جائیں گے، جنہوں نے جا کر اس کو کہا کہ ہم اپنے آپ کو دھرنے دے کر، ہم نے جلسے کر کے ہم نے اپنے آپ کو سیاست میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی جماعت کو غیر سیاسی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی عوام کو بھی غیر سیاسی ہونے کے جو ہے مشورے دیتے ہیں، تو اور آپ کی ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے مسلک کا آپ کے ساتھ ہے، تو اگر آپ اس طریقے سے سیاسی نہیں ہوں گے تو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے یا ہمارے ساتھ افراد نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو ایک زمانہ ہو گیا غیر سیاسی جماعت اپنا نام رکھا ہے، میں کیسے آپ کا ساتھ دوں؟ تو انہوں نے اس کو مشورہ یہ دیا کہ آپ جماعت کو سیاسی نام نہ دیں، آپ جماعت کو غیر سیاسی رکھیں، کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں ہم نے بنائی ہے، وہ غیر سیاسی ہے تو ہم اس کو بھی غیر سیاسی بناتے ہیں، لیکن طریقہ کار آپ یوں کریں کہ اپنے لوگوں کا شعار چینج کر دیں، ان کا رنگ بدل دیں، تاکہ وہ سیاست میں آنے کے بعد نظر نہ آئیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ بدنام بھی نہیں ہوں گے اور سیاست میں بھی۔ ایک بہت بڑا کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں دعوت اسلامی کے الیاس قادری نے جو پینترے بدلے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا یہ پینترے بدلتا ہے۔ ایک زمانہ جب ٹی وی لوگ دیکھا کرتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ٹی وی توڑنے کا حکم دیا ہے اور یہ نبی کی دشمن ہے، یہ اللہ کی دشمن ہے، یہ دین کی دشمن ہے، اور ایک وقت آیا جب آمدنی چینل بنا تو پھر اسی ٹی وی کے بارے میں یہ فضائل سنائے جاتے رہے کہ یہ مدنی چینل آپ دیکھیں، ثواب کمائیں اور جناب مدینے والے کو راضی کریں، اور حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر اعتکاف والوں کو بٹھا کے ٹی ویاں دکھائی گئی اور الیاس قادری کے جلوے اس میں دکھائے گئے۔ حالانکہ مدنی چینل اس وقت دنیا کے تمام ٹی وی چینلوں میں سب سے جو ہے وہ نچلی کلاس کا، بالکل نچلی کلاس کا چینل ہے، یہ اپنی چینل کو اونچا کرنے کے لیے۔ اب یہ بھی تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ مدنی چینل پر بھی جب یہ ہرے ہرے نظر آتے ہیں تو لوگ ان کو ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے اور کیا بلا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے اب یہ ساری چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ ہم اس کو بھی بدل دیں۔
لیکن کیا کریں یہ بیچارے، کیا کریں گے؟ کل کو اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ یہ قوم کو ہرے کھیرے کے چھلکے پھینکنے سے منع کرتے تھے، یہ قوم کو جو ہے وہ ہری گھاس پہ چلنے سے منع کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہری چیز کی بے حرمتی کرنے سے منع کرتے تھے، اور سفید چیزوں کی بے حرمتی کرتے تھے یہ دبا کے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہری سفید کئی چیزیں جن کو یہ سڑکوں پہ پھینک دیتے تھے، لیکن ہری چیز کو نہیں پھینکا کرتے تھے. آج یہ بتائیں کہ جب ہری سڑکوں پہ، جب ہری چیز کو آپ سڑکوں پہ پھینکتے تھے، تو کیا آپ سفید چیزوں کو بھی سڑکوں پہ پھینکنے سے روکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ الیاس قادری اور دیگر سارے بریلوی یہ باتیں پیش کرتے تھے کہ جی سبز گنبد ہے اس لیے ہم ہری پگڑی پہنتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر ہری پگڑی ہے، ہرا گنبد ہے، آپ بھی ہری پگڑی پہنتے ہیں. اب یہ ان سے پوچھو کہ کیا اس گنبد کا رنگ بدل گیا ہے؟ کیا گنبد کا رنگ سفید ہو گیا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کا کالا غلاف تمہیں پہلے نظر نہیں آتا تھا؟ کیا مسجد نبوی کی دیواروں پہ سفید ماربل کا رنگ آپ کو پہلے نظر نہیں آتا تھا؟ کیا مسجد نبوی کی دیواروں پہ آپ کو لال یا جو ہے دیگر رنگ پہلے سے نظر نہیں آتے تھے؟ کہ آج ہی یہ سارے رنگ وہاں لگائے گئے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر صرف آپ کو وہ ایک گنبد کا سبز رنگ جو ایک بادشاہ کا بنایا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک بادشاہ نے رنگ کیا تھا، نہ خیر القرون میں نہیں کیا گیا تھا، کیا وہ رنگ ہی آپ کو نظر آیا تھا اور اس رنگ کی وجہ سے آپ کرتے تھے؟ میں قطع نظر اس بات سے کہ میں اس کی سنت یا غیر سنت ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر یہ کیا ڈرانے بازی ہے، قوم کو کس طرف پھر لگایا جا رہا ہے. اپنے رنگ بدل کر، اپنا جو ہے شعار بدل کر اب ایک نئے طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ. لیکن میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ بہر رنگے کہ تو خواہی جامہ میں پوشی، من انداز قدترا میں شناسم. دعوت اسلامی والوں، تم جو بھی رنگ بدل لو، دنیا تم کو پھر بھی پہچان لے گی. تمہارے اندر کی جو گمراہی ہے وہ نہیں چھپ سکتی، اور تمہیں دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، فکر نہ کرو. اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ الیاس قادری کا بیٹا بلال عطار، جس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں وہ مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر جھوم رہا ہے، تو وہاں جیسے ہی شرطہ پہنچتا ہے تو یہ فوراً بلال عطار جو ہے رک جاتا ہے اور اس کے قریب جا کر اس کو ہاتھ ملاتا ہے. اب یہاں دو باتیں قابل غور تھی، وہ یہ کہ وہ اس شرطے کی نظر اس کے اوپر اس لیے بھی تھی کہ یہ ہری پگڑی پہنے ہوئے تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ ہری پگڑی والے وہاں جا کے گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں. اس کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ میری ہری پگڑی کی وجہ سے یہ بندہ مجھ پہ نظر رکھے، اس لیے فوراً اس نے جھومنا بھی بند کر دیا اور پھر ہاتھ بھی ملایا. جبکہ یہ سعودیہ کے تمام لوگوں کو وہابی، مرتد اور کافر سمجھتے ہیں، اور ان سے ہاتھ ملانے کو کفر کے درجے تک سمجھتے ہیں. لیکن اس موقع پر جب اس کو اپنی جان کی آن پڑی تو اس نے فوراً یہ کام بھی کیا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس ہری پگڑی سے لوگوں کو روک دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ یہ نہ پگڑی باندھی جائے. اور اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز اور بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ کچھ ہری پگڑیوں والے موبائل اٹھا کے لوگوں کو چارجنگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی موبائل خود بخود چارج ہو رہا ہے، الیاس عطار صاحب نے اس پہ پھونک ماری تو یہ موبائل بغیر چارجر کے چارجنگ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایک ہری پگڑی والے کی ویڈیو نیٹ پر موجود ہے کہ جس میں وہ بس میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی چادر کے نیچے چھپ کر اور فلم دیکھ رہا ہے، ایک انڈیا کی کوئی گانا سن رہا ہے کہ پتہ نہیں اس طرح کوئی، تو اوپر سے کسی نے ویڈیو بنا کر اس کو زوم کر کے دکھایا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی سراسر بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، جس سے بچنے کے لیے آج یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ لوگوں کو سترنگی پگڑیوں کا حکم دے دیا گیا تاکہ ہماری ایک جماعتی بدنامی نہ ہو، اور ہم جو ایک برانڈڈ مذہب لے کر گھوم رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایک مخصوص برانڈ ہے، اس کے مخصوص افراد ہیں، ہمارے اوپر سے یہ لیبل اتر جائے. لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. والسلام.